جو باپ دادا کے مانے ہوئے اولیاء اللہ ہے، آپ نے ان کو ثابت کر دیا ہے، ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اولیاء نہیں، اولیاء اللہ نہیں بلکہ اولیاء شیطان۔ آخر یہ رویہ بھی تو آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد پھر دین کی راہ کوئی کھلے گی یا ساری راہیں بند ہوتی رہے گی، اور آخر کار جیسے اور بھی لوگ قائد و قادر ہو کر نامراد محنت کر کے جان چھپانے کے بعد ناکام ہوئے، اسی طرح سے انجام آپ کی اس بات کا یہی ہوگا۔ یہ کتنے سرکاری کا تعداد پہن کر اور ہم سبھی کے ساتھ یہ بات میں بات پوچھتے ہیں کہ آپ دیکھیے پوری ایک نسل گزر گئی ہے، اس میں 1100 سال گزر گئے، سب نے ان بزرگوں کی حضرات کی بات کو مانا ہے، سب کے اوپر ان کو سکھایا ہے، ان کو اپنا امام اور پیشوا بنا کر ان کے گن گائے ہیں، اور آپ بچے ایک چٹی کے قلم سے ان ساری حضرات کے اوپر سیاہی پھیر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ نہیں بلکہ یہ اولیاء شیطان کے، ان کو ماننے کے بجائے ان کا انکار کرو، سب کہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ تو یہ وہ انتہائی آج چیزیں آپ کے سامنے بھی اور میرے سامنے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کا جو کہنا ہے، اللہ کا جو حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روش ہے، اگر اس دنیا میں میں نے خیال کیا جانتے اس سے جب بات بالکل صاف کھل کر بغیر کسی شکل سنے کے سامنے آ گئی ہے، اب اگر مداحمت سے کام لیا گیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں قوم اور دنیا کے آج جو مسلمان قوم کے انداز ہیں ان کے معاملے سمجھدار ہو جایا گیا ہے، اللہ کے یہاں اس آپ کو کون بتائے گا جس کے لیے مالک فرماتا ہے کہ ہم نے ان ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے کہ چاہے ان کے اعمال ایک زمانے میں بہترین ہو، لیکن اگر وہ مرتد بن جائے اور اس کے بعد پھر توبہ کی توفیق نہ ملے تو مالک فرماتا ہے پرانے سارے جو ان کے اعمال جتنے کچھ اعمال خیر کے تھے وہ سارے برداشت کر کے آپ کے ساتھ ایسے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے ہم سب دینے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے بھی بات ہے اور میرے سامنے بھی، اور جو مخاطبین ہیں آپ دیکھتے ہیں ساری دنیا میں جو دیندار پھیلاتے ہیں اور وہ بڑا سب مل کر حمایت کر رہے ہیں اور دفاع کر رہے ہیں ان کا جنہوں نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی ہے، اور امت کے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں نمازیوں روزے داروں کو تہجد گزاروں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنانے کے لیے انتظام کیا ہے، اللہ کی کتاب کا حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرنا، اور لوگوں نے اس بات کو مانا ہے۔ لیکن مالک فرماتا ہے کہ جب تم نے اس روش کو اختیار کیا تو وہ دن بھی آنے والا ہے کہ تمہاری نامرضی اور نامرادی کی وجہ سے جو میشہ حکم آزاد من فوقہم ومن تحت ارجلہم وذوقوا ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، مالک فرماتا ہے اس طرح سے بڑھتے بڑھتے بات دل میں اتر بھی گئی ہے، صرف دنیا کا خیال کر کے اس سے مرعوب ہو کر ایک دھارے کے خلاف چلنا مشکل ہے اور ایک مجمع جا رہا ہے ایک طرف، اب اس سے کہاں تک چل کرو گے؟ فرمایا ہمت ہار جاؤ، اور اگر ہمت ہار گئے تو سمجھو کہ تم نے اچھے کو برباد کر دیا، وہ دن آنے والا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو عذاب دے لے گا اوپر سے بھی زمین ساتھی ارجلہم اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی، ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور یہ کہ ایماندار سمجھے جاتے تھے اللہ کی راہ میں جنہوں نے اس بات کو سچی بات کو اٹھایا کر دیا تھا، لیکن دنیا کے بغیر ضرورت کو برداشت کرتا ہے۔ فرمایا اس وقت کی آواز میں چیخیں گے توبہ باللہ کر رہے ہوں گے، کہا جائے گا اس عذاب کو مزہ سکھ سکو جو تمہارے اپنے کرتوت ہیں، بات سمجھ میں آ گئی، اس قدم تم نے آ گئی تمہارے تبدیل کی طرف، لیکن رکاوٹوں کے سامنے تم نے جگہ بھار دی اور ہمت ہار گئے،
تو اس کے بعد اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی تمہارے ساتھ ہوتا رہے گا، اس میں کمی کی بجائے اس کے اندر کی دعویٰ اللہ کی طرف سے برابر کیا جائے گا اور کبھی چین کا ایک نماز ہمارے پاس سے ملے گا۔ اس کے بعد مالک نے یہ بیان کرنے کے بعد یہ ہمت والوں کی ہمت بڑھائی کی یا عبادی الذین آمنوا، یہ حالات اللہ کو معلوم ہے، تمہاری جوان مرضی کے سلے میں آج تمہاری قوم اور تمہارا خود اپنا تہوارا تمہارے عزا اور خالق تمہارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اس مکے کے اندر اس زمین پر بیٹھنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، اپنے گھروں اور حویلیوں میں داخلے کا سواری پیدا کیا تو جوان مردوں اور جوان مردی کا انداز اختیار کرتے رہو گے تب سن لو کہ وہ تمہیں عزم ملے گا کہ تمہارے ذہن و خیال کے اندر زمانی کرتے۔ یہ بیان کرنے کے بعد یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، یہ میرے بندو الذین آمنوا جوان مرد ایمانداروں، ان ارضی واسعہ، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر یہ مکے کی زمین یہ تک ہو گئی، ایس میں بات کرو، اب تمہارا رہنا یہاں ممکن نہیں ہے۔ تو کچھ کروانے یہ ایمان کے لیے یہ کوئی بڑا قدم نہیں ہے، انار کی واسیہ چھوڑو زمین کو، ٹھوکو اس کو، اور کہیں اور جہاں پر اللہ کے راستے میں جل کر ایمان کے ساتھ چلنا ممکن ہو وہاں چلے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، سیاح یا فاطمون اصلی مسئلہ یہ ہے کہ صرف میری بندگی ہوگی، میری غلامی کرو گے اور کسی اور کی غلامی کا کبھی خیال بھی نہ ہوگا کہ چلو اس تنگی کے اندر جن کی ہاتھیں ہاں ملا دیں یا آواز سے کمی پیدا کر دیں، کچھ نرمی آ جائے تو کچھ دنوں کے لیے اس ماحول کے اندر گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا یہ رنگ کی طرف خیال کرو گے تو کل نفس ذائقۃ الموت، سیاح قابلون کی بجائے صرف میری بندگی ہے اس کا وہی انداز گھٹنے کی بجائے اس کے اندر اور اضافہ آنا چاہتا جائے، ورنہ آخر کار اس دنیا میں ہو سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی کوشش کے ذریعے سے تم جگہ بنا لو، لیکن کتنے دنوں کی بات ہے تو نفس ذائقۃ الموت، آخر موت تو پھر بھی آئے گی، اور یہ تمہارا یہ ہمیشہ کی ایمان کے بعد تم نے اپنی دنیا کے لیے گنجائش پیدا کرنے کے لیے ماحول سے سازگاری کی کوشش کی ہے، تو یہ دور بھی کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا اور پھر لاچار اور لامحالہ ثم الینا ترجعون، پھر اس کے بعد ہمارے پاس آؤ گے اور پھر اس کے بعد ہم ختم دیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ مکے کے اندر جوابوں کا معاملہ ہے اور بات یہی کہی جا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم کا کہنا یہ ہے کہ ایمان اور ایمان کی بات کو کھول کر دنیا والوں کے سامنے لاؤ، چاہے حالات کچھ ہو جائے، صرف وجود نہیں بلکہ مالک کا ہی کہنا یہ ہے کہ والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، یہ صرف وجود نہیں، اس راستے میں اگر تمہیں شہید بھی کر دیا جائے، یہ اندیشہ اور یہ خطرہ بھی ہو جبکہ یہ خطرہ خوشی کے ساتھ اپنا فرض سمجھ کر اللہ کو اعتماد کر کے اس خطرے کو مول لینا نہیں بلکہ اس کو دعوت دینا ہے۔ یہ تو مالک کا بیان ہے، اور یہی انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کا مالک بیان فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا جو مالک یہ فرماتا ہے کہ اپنی قوم کے اندر ضرور جب اپنی قوم کے علماء کو مفیوش اس دینداری کا بھیس بدل کر دنیا داروں کو للکارا ہے، ان کے ایمان کی خرابی کفر و شرک اور ان کی بدکاری کو واضح
لوگوں کو ہمارے انبیاء کو قوم کے لوگوں نے بد کیا ہے، شدید شدت کے ساتھ کیسے ان کو برباد کیا ہے. اور یہ سارے واقعات صرف یہ نہیں ہے کوئی قصہ ہے، اس کو سن لو اور دل کو خوش کرو. بلکہ ہر چیز میں ایک عبرت ملا ہے. مالک یہ ہدایت دیتا ہے کہ اللہ کے بندوں چند دنوں کی زندگی ہے، ایک آزمائش ایک امتحان میں ڈالے گئے ہو، اور وہ آپ آزمائش ہے خالص امتحان کی ہے تمہارے ایمان کا، ایمان کے تقاضا کا. جب ہمارے سامنے بھی اور آپ کے سامنے بھی یہی بات ہے، ایک طرف پوری امت کا جو مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی اس کا عقیدہ اللہ کی کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صدیوں سے بنا چلا آتا ہے، اور اسی کے اوپر زندگی گزر رہی ہے. اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے، اور اسی کے اوپر دنیا میں کامیابی ہے، اور اس میں اللہ کی جنتوں کو انتظار کر رہی ہے. آپ پہنچنے کے بعد اپنے دل کی خوشی پوری کریں گے. لیکن اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے اور جو دنیا میں اللہ کی توفیق سے ایمان کی صحیح بات پا جائے گا تو وہ اللہ کی رضا کے علاوہ اور اللہ کی بات کے علاوہ کسی کی بات کی پرواہ نہ کرے گا. اس لیے آپ کو فیصلہ کیجیے کہ ایک طرف امت کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر خدائی کی صرف صفات ہی نہیں پوری امت مانتی، ایک بغیر کسی استثناء کے. کہ اللہ اگر یہ کہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو کہتے نہیں. امت کا جو سب سے بڑا ایک گروہ ہے کہتا نہیں الہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہ ہے. یہ مختار کل ہے، یہ معلوم بھی ہے اور مختار بھی ہے. اللہ اگر یہ فرمایا الحی القیوم کہ مالکی زندہ اجازت ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، تو کہا جاتا ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہے. اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ کی روح نہیں نکلی آپ کی جسم سے. جنہوں نے اس کو مانا بھی ہے وہ بھی بیان کرنے سے ایک لمحے کے لیے صرف قانون خداوندی کو پورا کرنے کے لیے اس کو تو نکلی ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ الحی ہیں اور اس قبر کے اندر مدینے کی قبر کو حاضر ناظر ہے، اور اگر چاہے تو باہر نکل کر کبھی خاص میں آ کر کسی کو بتا جاتے ہیں، اور کبھی کسی کا جنازہ بھی پہنچتے ہیں، اور کسی کا حالت کبھی یہ ہوتا ہے کہ میادوں تک میں تشریف لے آتے ہیں. امت کے اندر مختلف جو گروہ ہیں انہوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اور ان کے طرح فہرست تھے تو بیچاری اس بات کو بیان کرتی ہے کہ 200 سال تک اور کتنے پیدا ہوئے جب وہ قدر کے آئے ہیں معتزلہ پیدا ہوئے ہیں خارجیوں نے. لیکن ایسا شہید کتنا جو ایمان کے اوپر ایسا شدید ڈاکہ ڈالے کوئی اس سے بچ نہ سکے. وہ 20 صدی کے شروع میں ہوا ہے امام احمد بن حنبل کی کوشش سے، اور اسی چیز سے جس سے اللہ کے نبی صاحب نے ڈرایا تھا اپنے جتنے مرد کو بھی، اور حضرت یوسف کی مسلم کی روایت میں کہ 5 دن پہلے بھی آپ نے یہی بات کہی تھی کہ یہی خبریں ہیں جو اہل کتاب امتوں کو شرک کی طرف لے جاتی ہے اور لوگوں کو مشرک بنا جاتی ہے. تم دیکھنا پچھلی قوموں کی طرح سے ان خبروں کی پوجا نہ کرنا. یہ بات رہی ہے اور 2 صدیاں تک گزر گئی ہم ان کے ساتھ اور کتنے پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ اصلی کتنا جو نبی صلی اللہ کی نگاہ میں ایسا شدید تھا کہ عائشہ بیان فرماتی ہے کہ آپ کی کس طرح مت کے اوپر جب کیسے آپ کی بیماری کی یہ تھی کہ الجھن سے کبھی چادر اپنے چہرے پر ڈالتے تھے کچھ اٹھاتے تھے. اس وقت آپ کی زبان پر یہی کلمہ جاری تھے لعن اللہ اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کی گروہوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. انہوں نے شرک کو اختیار کیا ہے اور قبر پرستی کے ذریعے سے اپنے اولیاء اور انبیاء جن کو یہ مانتے تھے ان کی قبروں کی پوجا شروع کر دی، اور پھر ان کے اندر وہی اللہ کی لعنت شرائط کر گئی کہ پھر کبھی نہ سمجھ پائے.
ایجاد کیا ہے ان کی کافی کی میں نے ثبوت دیا ہے فوٹو کے ذریعے سے کہ آپ دیکھ لیں تو کافی کا یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اس قبر پرستی کی بنیاد پر حل کی اور قبر پرستی کی بنیاد یہ ہے کہ جو جہاں مر جائے قبر میں داخل ہونے کے بعد یہ زندہ ہو جاتا ہے تو زندہ ہی نہیں بلکہ زندگی میں جو مسئلے تھی اس کے اختیار کی وہ ان کو خراب جاتا ہے اور اب جو باہر قبر کے باہر آنے والا آتا ہے اس کی بات بھی سنتا ہے اس کو دیکھتا بھی ہے اس کو جواب بھی دیتا ہے خوش بھی ہوتا ہے اس کے لیے بات نہیں اگر ایک بات یہ نائی ہوگی یہ عقیدے کی خرابی اور یہ قدرت اللہ کی کتاب کا انکار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آماد پیش کیے جانے کا یہ نظریہ یہ تین چیزیں یہ حیات ہے جمع ہے وہاں پر اور عرض آماد ہوتا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں پر انہوں نے ایجاد کیا ہے اور اس کے باقی تاریخ کے اندر جو اسلامی تاریخ کی بربادی کی تاریخ ہے اس کے اندر وہ ہے جن کو سکھنے کا دور ملا ہے اور وہ کتنا تھا جو مامو رشید سے کے زمانے سے اٹھا ہے خلق قرآن کا اور اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کتنا جو اہمیت دی گئی ہے جس کی تاریخیں بیان کی گئی ان میں سارے شیعت اس کتنے کو اس قدر انہوں نے پڑھا کر دکھایا ہے کہ جو اس میں نوح مارے گئے ہیں کتنے میں خود ہی بیان کرتے اس کا کہیں ذکر نہیں ہے اور جن کے اوپر ان کے کہنے کی ممکن کوڑے پڑے ہیں ہر جگہ وہی گروہ ہیں اور اسی میں اس راستے میں جو شہید کر ڈالے گئے ہیں ان کا نام بھی کوئی نہیں ڈالتا اور کربلا کی طرح سے یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے واقعے کی شکل میں یہ خارج جھوٹ ہے اس قدر بڑھا کر پیش کیا گیا ہے اور یہ کوشش یہ تھی کہ ایک ایسے شخص کو لایا جائے میدان کے اندر جو ان کے لیے نم چارہ بن سکتا ہے اور جس کے ذریعے سے امت کے اندر وہ عقیدہ داخل کیا جا سکتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کا انکاری عقیدہ ہے اور جس کے بعد یہ قبریں پوچھی جائے گی اور یہ شیعوں کا عقیدہ ہے بالکل ثابت ہو جائے گا آپ دیکھیں دوسروں کافی کی جتنی حدیثیں زندہ ہو جانے کی اس قبر کے اندر وہی امام احمد نے روایت کرتے ہوئے اس کو عقیدے کے طور پر بنانے کے بعد اس کی پشپرائی کی ہے اور اس کے بعد ان کی شخصیت کو اس قدر بڑھایا گیا دنیا کے اندر کہ اس وقت سے لے کر آج تک ایک مثال پیش نہیں کی جا سکتی کسی ایک عالم کی کہ اس کے بعد کسی کی اور کی ہمت ہوئی ہو کہ اس نے اس بات سے جو خالص خود اللہ کی کتاب بتائے کہ جتنے خبروں کو پہنچ جاتے ہیں یہ مردے ہیں ان میں جان کی رمق نہیں ہے مالک فرمائے کہ پروردگار جن کا ہو تو حواس ان کے نفس کو کھینچ لیتا ہے وہ منسبلتی سزا نہیں موت تو پھر قیامت تک اسے واپس کرنے والا نہیں ہے مالک فرمائے یہ روح جس میں الگ ہو جائے گی یہ قیامت کے دن سے پہلے اس جسم میں آ کر استعمال نہیں کرے گی تو نبی صاحب کے بارے میں کیا کہتا ہے اور چوتھا سوال تیرا ایمان کون ہے بس اسی روایت کو صرف ایک ترکیب کے ساتھ کی چوتھی چیز کو انہوں نے ہٹا دیا باقی پوری روایت قریب قریب انہیں الفاظ سے لے آئے ہیں احمد بن حنبل اور لوگ بھی ان کے شاگرد بھی لائے ہیں اس سے پہلے بھی وہ روایت کرتے ہیں لوگوں سے جو عام قاعدہ کا محدثین کا جو ایک بات جو ہے وہ ساری باتیں جن کو دونوں نے اپنے استادوں میں سنی ہے وہ بیان کر دیتے لیکن وہ خیال سے عقیدہ کسی غلط بات کے مطابق کوئی حدیث میں آ جائے تو عقیدے کو اس پر اختلاف نہیں کرتے تھے لیکن یہاں یہ عقیدہ بنا کہ یہی مردہ زندہ ہے اور اسی کے اوپر سب کچھ گزرتا ہے یہاں پر مشکلات آئیں گی اسی قبر میں اور اگر آرام اور چین ملے گا تو اسی قبر میں یہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے کچھ بھی ہو
اللہ ہے دعا بھی کرتا ہے، اس کے اوپر اعمال بھی پیش ہوتے ہیں اس کے گھر والوں کی جو زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صاحب کی بات اور ہے، ان کو مانا گیا کہ ان کے اوپر تو پوری امت کی اعمال پیش ہوتے ہیں ضرور کرا۔ یہی بات آگے بڑھتے بڑھتے آپ دیکھتے ہیں آج یہ عالم ہے کہ یہ انہوں نے صرف اتنی بات کہی تھی، اور آج پاکستان کے جو مفتی اعظم کہلاتے ہیں دلیل حسن صاحب، ان کے مہر کے ذریعے سے اور جو یوسف رضوانی جو لکھتے ہیں جنگ وغیرہ میں ان کے فتوے کے ساتھ یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ داڑھی بنانے والوں اس کو خیال کرو، ہر روز فرشتے امت کے اعمال اللہ کے نبی صاحب پر پیش کرتے ہیں۔ اس وقت نبی صاحب پر کیا گزرتی ہوگی کہ میرا یہ امتی ہے اور اس طرح تو یہ یہاں تک یہ بات پہنچی ہے اور کوئی آواز نہیں اٹھتی اس کے خلاف کہ یہ شرک کا یہ ہنگامہ تم نے برپا کیا ہے اور اس ملک کے سب سے بڑے تم فقیر ہو، تو تم کو یہ کس نے اجازت کی ہے اور اللہ کی کتاب کا یہ صاف انکار اور اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنے کی یہ جرات اور یہ زکات تم نے کیسے پیدا ہوگی؟ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ 1100 سال سے جب یہ عقیدہ مسلمانوں کے ذہن و خیال کے اندر جب پکڑتے پکڑتے ان کی رگوں کا خون بن گیا ہے تو اب کون ہے اس کو لگ پائے؟ آپ دیکھتے ہیں اسی طرح تب یہ خود کرنا چاہیے یا تو قوم کی ہاں میں ہاں ملائیے، صرف یہاں تک اتفاق کیجیے کہ دیکھو شرابیں نہ پیو، نہ تو گانے نہ کرو، بے حیائی اور بے پردگی سے کوشش کرو، اجتناب کرو، جیسے آج آپ دیکھتے ہیں دامن دین کے جو علم بردار تھے جنہوں نے آج اپنا رویہ یہ اختیار کیا ہے کہ نشے کی چیزیں استعمال نہ کرو، آج بھی شیار سے پرہیز کرو اور اس کے خلاف ہو جاؤ، یہ کام کر جائیے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ پردے میں چلے جائیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نشے سے باز آ جائیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوگا کسی ایمان کے اوپر جو آج ایمان پھیلا ہوا ہے کسی کے اوپر ان کا اختتام ہوگا اور آنکھ بند ہوتے ہی جہنم کی آگ میں اتر جائے۔ اب خود فیصلہ کیجیے، ترس کھائیے اپنی جان کے اوپر اور اللہ کے دین کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے اس کو بھی نگاہ میں رکھنے کے بعد پھر اب یہ طے کیجیے کہ طریقہ یہ مناسب ہے کہ جیسے آج تبلیغی جماعتیں کام کر رہی ہیں، کسی کو نہیں چھوڑ ایمان کی بات کو جو قریب آنے لگے اور دنیا میں ان کے ساتھ قوم کا جو سلوک ہے وہ انتہائی مشفقانہ ہے، ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ جانے لگا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، حالانکہ آپ قرآن کے اوپر اگر ان کو جانچیے تو معلوم ہوگا کہ ان سے زیادہ ظالم اور کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی زمانے میں یہ خراب خانے جو صوفیہ کی محفلیں تھیں آج وہ دنیا میں پھیل گئی ہیں اور اس کو پھر شرک اور وحدت وجود کے اس نظریے کو ساری دنیا میں عام کر کے جب کا ایمان کے اندر جو کچھ باقی بھی تھا اس کو برقرار کر رہے ہیں۔ تو آپ سے میرا یہی سوال ہے، جب یہ بتائیے کہ خالص ایمان کی بات اور شرک اور کفر کی بات کو واضح کر کے تابوت کی نشانی ہے، یہ اس زمانے میں ایمان کا تقاضا ہے یا یہ ہے کہ اپنی بات کہتے رہیے کہ قرآن کہتا ہے شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، قبر کو نہ بھولو اور تفصیل کسی بات کی نہ ہو، نہ شرک کی شناخت کو آپ واضح فرمائیں، نہ کفر کو دنیا والوں کے سامنے لاکھ کے اوپر سے جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کر اور تمہیں کے سامنے روز روشن میں بتائیں کہ یہ ہے اللہ کی دشمنی میں یہ خود تم کو آخر کار جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے گی۔ تو یہ ایک مسئلہ میرے سامنے بھی ہے اور آپ کے سامنے، اور میرا ایمان اور اللہ کا جو حکم ہے وہ مجھے ایسی راہ دکھاتا ہے کہ یہ مسئلہ اٹھایا جائے اسی انداز سے اگر حمایت میں ایک ہاتھ میرے لیے حمایت کے کرنے کے لیے نہ اٹھے اور ایک آواز میری آواز کے ساتھ آواز دلانے پر تیار نہ ہو، لیکن میرے سامنے ایک ہی بات ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام کا، کہ ایمان اس کا ایمان ہے، اللہ کے یہاں وہی ایمان
جو طاغوت کی نشانی کرے طاغوت کا کفر کرے اور پھر ایمان کے رنگ میں رنگنے کے بعد اللہ کی بندگی کا ثبوت دے. اور مالک ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے، کہتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو طاغوت کو رحمت اللہ علیہ کہیں اپنا پیشوا اور امام بنائے، ان کے ظلم و ستم کو جس نے فاش کیا ہے وہ اس ظلم میں اس کے دشمن بن جائے. وہ انہوں نے خروج کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. مالک فرماتا ہے جو کافر ہیں وہ طاغوت کو اپنا ولی اور پیشوا بناتے ہیں، اپنا امام بتاتے ہیں. اور اسی طرح سے والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہ بھی اللہ کا فرمانا ہے کہ وہ صرف ان کو پیشوا نہیں بناتے بلکہ ان کی حفاظت کے لیے، ان کی مدافعت کے لیے اور ان کی حمایت کرنے کے لیے وہ ان کے راستے میں، طاغوت کے راستے میں وہ جہاد کرتے نہیں بلکہ قتال کرتے ہیں اور اپنا سارا زور لگا دیتے ہیں کہ ان کی خدائی کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی تک کی بات آگے نہ پہنچے. آج ملک کے اندر یہی معاملہ پیش ہے اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ سے اپنے لیے بھی یہ فیصلہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور خود میں آپ سے یہ کہتا ہوں اپنے متعلق بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کس چیز کے ساتھ آپ کو یہ امید ہے کہ اللہ نجات دے گا اور آپ سے بچا لے گا. تو یہ ایسا موقع آ گیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سارے وہ لوگ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سے پہلے سمجھ بھی گئے تھے کہ دین یہ ہے اور اس کا عالم یہ تھا کہ پورے زور و شور کے ساتھ طاغوت کی نشانی کرتے تھے، طاغوت کو للکارتے تھے، کتابیں لکھی ہیں اور اپنا ایک طویل زمانہ انہوں نے جدوجہد میں جو خیر کی جدوجہد کی اس میں سب کیا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کیسے پلتے ہیں، اسی طاغوت کی حمایت میں سارا زور لگا رہے ہیں. میرے بھائیو، یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہے، درد بھری، اور اپنے مخلص ساتھیوں کو ابھار رہے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کہ ایمان عقیدے کے اوپر جم جاؤ. یہ اصل چیز ہے، قیامت کا فیصلہ اسی ایمان عقیدے کے اوپر ہونے والا ہے. اور پھر پوری قوم سے گویا مخاطب ہیں کہ دیکھو اب دو طریقے سامنے ہیں. ایک تو ایک روایتی انداز ہے جو یہ مولوی لوگ کر رہے ہیں کہ نماز روزے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس دینداری اختیار کرو، قرآن پڑھو، فحشینا اختیار کرو، پردہ کرو. تو ایمان عقیدے کی بات نہیں کرتے، یعنی اس میں اس کی وضاحت نہیں کرتے ہیں کہ شرک کیا ہے، تو عوام کو کیسے پتہ چلے گا. اور دوسرا طریقہ یہ کہ کھول کے لوگوں کو بتایا جائے یہ چیز شرک ہے، یہ کفر ہے، اور یہ شرک پھیلانے والے چاہے 1100 سال سے احمد ابن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی اور یہ سارے اعلیٰ حضرت اور ابو العلا جتنے سب یہ قبر پرستی کا شرک یہ اس قوم کو دیتے رہے ہیں. اور خاص کر یہ تبلیغی جماعت فضائل اعمال، اس کے اندر بے شمار شرک ہے. پھر صوفیوں کے سارے پرانے کتابیں، چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، مجدد الفسانی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، یہ سارے کے سارے وحدت الوجودیے اور یہ تصوف کے ماننے والے اور پھر نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ ماننے والے، اعمال ان کے اوپر پیش ہونے کا عقیدہ رکھنے والے، یہ سارے کے سارے پھیلے. اب کیا کیا جائے؟ یا تو چپ اختیار کر لی جائے. تو بتاؤ جب چپ کرو گے تو پھر اللہ کے یہاں جا کے کس طرح بچو گے؟ تو گویا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ میرا عقیدہ اور میرا عزم اور ارادہ اور میرا موقف تو یہ ہے کہ چاہے ایک ہاتھ بھی میرے ساتھ نہ اٹھے اور ایک آواز ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہ ہو، پھر بھی یہی انداز ہے قرآن کا اور حدیث کا کہ بات کو کھول کے بیان کیا جائے. تو اب دیکھیے، یہ ایک اصولی باتیں تھیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد جو جماعت منظم ہو گئی تھی اور محمد حنیف صاحب کو اس کا امیر بنایا گیا، کچھ عرصہ تو وہ ٹھیک چلتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر
ایسی ایک عقیدے کی کمزوری آنا شروع ہو گئی، حالات سے گھبرا گئے، اور 2015 یا 16 میں ایک ناظمین کا اجتماع ہوا کراچی میں. کتنی دور سے ناظمین آئے تھے اور ان کو اختتامی کلمات میں کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی طرح بس انداز اختیار کرو، یعنی ایسا تبلیغی جماعت کا نام لیا انہوں نے، ان کی طرح. اور اس بیان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی طرح نہیں کرنا ہے. ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، ان کے طریقے کے اندر بھی خرابی ہے، نامردی ہے ان کے اندر، اور دین کو چھپاتے ہیں. یہ ہم نے طریقہ اختیار کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کا. تو یہ کتنا بڑا فرق ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میں اور ان کے اس ناخلف جانشین محمد حنیف میں. تو جب ان کے اندر یہ کمزوری آئی ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ عقیدے میں بھی خرابی آ گئی. کہتے ہیں کہ پورا خاندان یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ ٹیک کے سجدہ کیا، شکر گزاری کے طور پر. اندازہ لگائیے کہ اس کی مت ماری گئی. حالانکہ وہ شکر گزاری کا سجدہ تھا، اللہ کو سجدہ تھا، پورا خاندان اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہو گیا. یہ تھا اصل. اور یہی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بھی کیا کرتے تھے اور فتویٰ لگاتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. تو محمد حنیف صاحب کو بہت زیادہ سمجھایا. یہ 2017 کے اندر ان کے اندر ایسی تبدیلی آئی. پھر ابھی 2022 آ گیا ہے. ساتھی سمجھا رہے ہیں ان کو، مخلص ساتھی، ان کے پرانے ساتھی، ایسے ساتھی جنہوں نے ان کے ساتھ شمولیت اختیار کی بالکل نوجوانی کے اندر، اور ان کی داڑیاں سفید ہو گئیں ان کے ساتھ چلتے چلتے. لیکن جب یہ بات ان کے اندر عقیدے کی خرابی آئی اور ان مخلص ساتھیوں نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا کے مخلص ساتھیوں کے اوپر برسنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت دے دی تھی معجزانہ طور پر. پھر سارے وہ معجزے بیان کرتے ہیں. دیکھو جیسا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس مردے نے زندہ ہو کے بات کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہو گئے، تو یہ خاص واقعات ہے. تو اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ ہو گیا، خاص واقعہ ہے. تو اندازہ لگے اس طرح ان کی مت ماری کی، معجزات کو پیش کر رہے ہیں. پھر اور آگے بڑھے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت جب چاہے جس کو چاہے دے دے تو کہانی ختم ہوگی. بس پھر سر پیٹ لیا ہم نے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. بہرحال اللہ نے اس سے نجات دی ہے. اب ساتھی کم رہ گئے ہیں، لیکن جمے رہو میرے پیارے بھائیو. اس اصول کو یاد رکھو. ڈاکٹر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آواز بھی ہم آواز نہ ہو، ایک ہاتھ بھی ہمارے ساتھ نہ اٹھے، تب بھی ایمان عقیدہ یہی ہے. اور طریقہ یہی ہے کہ ان طاغوتوں کا کھول کے پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اور للکار کے ان کو طاغوت ثابت کیا جائے گا. تو بالکل اسی زد کے اندر محمد حنیف بھی آ گئے ہیں. ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے ہم نے بھی، اور ان کو طاغوت کی صفوں میں شامل کر دیا گیا ہے اس کا عقیدے کی خرابی کی وجہ سے. باقی اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر جمائے ہمارے مخلص ساتھیوں کو، اس ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دینا. میرے پیارے بھائیوں، جم جاؤ اس کے اوپر. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی. وسائل اللہ پیدا کرے گا، علم اللہ دے گا، حوصلہ اللہ دے گا، اور ان سارے کافروں اور مشرکوں کے اوپر اللہ تعالیٰ میں غضبہ عطا فرمائے گا. یہی وہ جماعت ہے جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ نزول کریں گے قیامت کے قریب. اور یہی مومنوں کی جماعت ہے جو حزب اللہ ہے، اور یہی مومنوں کی جماعت ہے جو غالب آنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. بالکل ہم نے شرک کے ساتھ کوئی ساز باز نہیں کرنا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، کوئی مدانیت کا انداز اختیار نہیں کرنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے. اب یا تو ہماری جان جائے گی یا یہ دین غلبہ پکڑے گا. اب ایمان کے لیے جئیں گے اور انشاءاللہ ایمان کے لیے مریں گے. جینے کا بھی لطف آئے گا انشاءاللہ، اور مرنے کا لطف جینے سے زیادہ آئے گا. الحمدللہ.